نعیم پنجوتا صاحب، عرفان صدیقی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ پی ٹی آئی کی سیاست کے عین مطابق ہے۔ صرف یہی جماعت ایک سزا یافتہ قیدی سے ملاقات کی ضد کو 93,000 پاکستانیوں کا خون پینے والی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی بنانے پر ترجیح دے سکتی ہے، قیدی بھی وہ جس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی کبھی قومی سلامتی کے کسی پارلیمانی فورم میں شرکت نہیں کی۔ حکومت بھی نالا، اپوزیشن کے لوگ بھی موترس، پی ٹی آئی کیا کہتی ہو؟ بہت شکریہ احسان نقوی صاحب، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، کل خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ڈیرہ جیل کے اندر، اور خان صاحب نے جو سانحہ ہوا بلوچستان میں اس کے اوپر بڑے گہرے افسوس کا اظہار کیا، جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ملک کے اندر دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس کے اوپر بھی بڑا اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہے، یعنی ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ جیسے عمران خان یا اس کی جماعت جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر خوش ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں نے اس واقعے کے اوپر بڑی افسوس کا مذمت کا اظہار کیا، لیکن یہ کہتے تھے کہ جی خان صاحب جو ہے نا وہ دیکھیں جی یہ ہو گیا۔ بہرحال خان صاحب نے کل وہ بات کی اور آج ان کا ٹویٹ بھی آ چکا ہے جس میں وہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ اس پر میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور جو پالیسی ہے ڈیفینیٹلی وہ بنانی ضروری ہے۔ اب افغانستان کے ساتھ آپ کا ہمسایہ ملک ہے، اور بات چیت سے معاملات جو ہیں وہی حل ہوں تو بہتر ہوتے ہیں، جنگوں سے کبھی بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور دوسری طرف بلوچستان کے نمائندے، آپ نے ان کو دعوت ہی نہیں دی، ان کو بلائی ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو سب سے بڑی جماعت جو پاکستان کی ہے تحریک انصاف، اس کے سربراہ ہیں، ان کو آپ آن بورڈ نہیں لیتے، یعنی عوام کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی آپ آپریشن کیسے کامیاب کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ جب عوام کی حمایت حاصل ہوتی ہے تب آپ کا کوئی مقصد جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ عوام کی حمایت عمران خان کی صورت میں ادھر ریکارڈ ہوتی اور وہ وہاں پر بات کرتے، وہاں پر تمام اسٹریٹجی بنائی جاتی، ان کو بلایا جاتا۔ وہاں بلوچستان کے دیکھیں، خان صاحب نے الیکشن نہیں لڑا، خان صاحب ممبر قومی اسمبلی نہیں ہے، فار وٹ ایور ریزنز آپ اس کے اوپر اپنا موقف رکھتے ہیں، لیکن اس فورم پہ تو ان کو نہیں بلایا جا سکتا تھا، کیسے بلایا جا سکتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کی جتنی پارٹیاں ہیں ان تمام کا یعنی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بلائی جانی چاہیے تھی، تمام ایوان جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہیے تھے، وہاں کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی، تمام صوبوں کی، اے جے کی، جی بی کی، اور جن علاقوں کے نمائندے وہ ہونے۔ دیکھیں، یہ آپ ایک آپریشن کی طرف بڑھ رہے ہیں نا، آپ یہ تعین کرنا ہے آپ نے کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ لائے عمل بنا رہے ہیں۔ تو اس لائے عمل کے اندر آپ وہاں کے لوکل جو ہیں ان لوگوں کو، جیسے آپ نے سٹارٹ کے اندر بات کی کہ شاید کھٹک، کرک، آپ اسی طرح باقی جو جگہیں ہیں، تو وہاں کے نمائندے جو ہیں بلوچستان کے نمائندے وہ نہیں ہوں گے، تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ جناب دیکھیں جی کہ یہ عمل جو ہے وہ بالکل کامیاب ہوگا؟ عوام کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان تمام کو ہونا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سیریس ہوتے، پالیسی ہے کیا؟ اگر آپ سیریس ہوتے، بطور سیاسی جماعت آپ نے فار اے ریزن کہ خان صاحب سے مشاورت نہیں کرنے دی گئی، آپ نے اجلاس میں شرکت نہیں کی، وفاق یہ طے کر لیتا ہے، حکومت یہ طے کر لیتی ہے کہ ہم نے انٹینسیفائی کرنے ہیں آئی بی اوز، ہم نے ایک آپریشن، فل فلیجڈ آپریشن لانچ کرنا ہے، خیبر پختونخوا میں کرنا ہے، بلوچستان میں کرنا ہے۔ پختونخوا میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ وہاں پر موجود تھے، تو تحریک انصاف پھر بھرپور طریقے سے اس آپریشن کے بیکنگ کے لیے کھڑی ہوگی اور کہے گی کہ ٹھیک ہے جی ہم آن بورڈ ہیں، ہم ساتھ ہیں؟ یا آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے سے پوچھیں، ہماری رائے لیں، اس کو انکارپوریٹ کریں، پھر ہی ہم ساتھ دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے فلاں کیجئے، ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، بھائی سب سے بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ اس ملک کی عوام نے کرنا ہے فیصلہ، ریاست عوام سے ہوتی ہے، اور عوام کے ووٹ کی آپ قدر نہیں کر رہے، اور غیر منتخب نمائندے وہاں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ملک میں یعنی فلاں صوبے کے اندر اس طریقے سے آپریشن ہوگا، یہ ہمارا لائے عمل ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ علی امین صاحب، نہیں میں جواب دے رہا ہوں اس میں۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ اگر وہ کے پی کے اندر جا کر آپریشن اس طرح سے کرتے ہیں تو کیا علی امین نے حامی بھری ہے؟ کیا اس نے اپنا موقف رکھا ہے کہ افغانستان میں ان کے ساتھ بات چیت کر کے معاملات، انہوں نے کہا بد اعتمادی کو ختم کرنا ہوگا، تو بد اعتمادی کو ختم کرنے کی بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے اس سے پہلے بھی باتیں کی، ان کا موقف یہی رہا ہے، اور ان کا موقف سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ نے دیکھا، انٹرویوز کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ پہلے ہم نے اسلام آباد جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں پر بھی میں نے یہ موقف رکھا تھا، پھر کے پی کے اندر میٹنگ ہوئی وہاں پر بھی میں نے یہی موقف رکھا، تو اس پر مجھے کہا گیا کہ آپ کو گو ہیڈ ہے، اور آپ یعنی جتنے وہاں پر آپ کے ان سے تعلق رکھنے والے جو کنیکشن والے لوگ ہیں ان سے بات چیت کیجیے، اور میں اس میں میٹنگز کے اندر
میں نے میٹنگز رکھی اور اس کے بعد میں نے جو ٹی آر اوز ہیں وہ وفاق کو بھجوائے، لیکن وفاق جو ہے اس کے اوپر اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ ان کی سیریسنس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 9 بجے اگر اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل سکتا ہے کہ آپ جلسہ نہ کیجیے، آپ یہاں پر لانگ مارچ نہ کیجیے، جہاز ہیلی کاپٹر پہنچ جاتے ہیں، تو کیا اس سیکیورٹی والے معاملے کے اوپر اتنے بڑے سارے معاملات مسانے کے اوپر یہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ کہتے کہ عمران خان جو ہے وہ اس ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہے، 90% سے زیادہ، اب تو 94% کا سروے آ رہا ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، تو فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کیسے؟ وہ مجھے اس بات نہیں سروے کوئی 60% نہیں ہے، وہ سروے کوئی نون لیگ کا اپنا سروے ہے، اوورال جو نیوٹرل سروے ہے۔ اور جہاں تک بات ہے میں اس پہ ضرور اس بیچارے کے اوپر کروں گا کہ اس بیچارے کو پہلے لایا گیا تھا کبوتر اڑانے کے لیے، پھر اب اتنے اہم ایشو کے اوپر بھی اسے کوئی ویلیو نہیں دی گئی اور وہ باہر ہی بیٹھا ہے۔ اس کا جواب آپ ان سے مانگیں تو یہ یہی کہیں گے جی ان کو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ آ نہیں سکے۔ بھائی کیا ان کے پاؤں میں درد تھا وہ نہیں آ سکے؟ ٹھیک ہے۔